ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلاة عزاداران شہزادی مخدوم کونین اور ماتمداران مادر حسنین، آپ کی اس متبرک مطہر بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اگر شریک سفر ہونے کا وعدہ کریں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے میں آپ کا اس فرش عزا پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولانا مختار حسین نقوی صاحب، اس مدرسے کے تمام طلباء، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ مولا جتنے حاضرین یہاں تشریف رکھتے ہیں شہزادی کونین کے صدقے میں ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے۔ مولا جتنے مومنین علیل ہیں اور جنہوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا، حاضرین کے ذہنوں میں جتنے مومنین ہیں جو علیل ہیں، بار الہ شہزادی کونین کے صدقے میں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مولا اس ذکر کا صدقہ، ذکر والوں کا صدقہ، ہمیں روضہ سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما۔ مولا ہماری سب سے بڑی دعا اس فرش عزا پر یہی ہے کہ یوسف زہرا، تسکین قلب زہرا، منتقم کربلا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد علیہ۔ میں شکر گزار ہوں مولانا مختار حسین نقوی صاحب کا، اپنے بھائی شعیب حسن صاحب کا اور دیگر احباب کا کہ جن کے طفیل ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، اب تھوڑا سا تو آپ کو میرے ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر اجازت ہے تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ دیکھیے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا جاری و ساری ہیں، اور جو کچھ سالوں سے مجالس کی کثرت ہوئی تو بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ صاحب ان کثرت مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ تھوڑا ساتھ دیں گے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا تھوڑا سا، اب اس لیے کہ یہ ذکر دلوں میں وہ حرارت پیدا کرتا ہے کہ پھر کوئی سردی اثر انداز نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اس موسم اس ذکر پہ، نہ ذکر والوں پہ، نہ ذکر کرنے والوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اور اگر ساتھ آ جائیں گے تو اس ویلا کی حرارت آپ کو انشاءاللہ میرے ساتھ شریک سفر رکھے گی۔ تھوڑی سی توجہ فرمانی ہے، ایک سوال ہے کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا صاحب یہ کثرت مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ میں 2 جملوں میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں حاضر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مجھے رکنا نہیں ہے اس منزل پر، مجھے اس سے اگلی منزل پر جانا ہے۔ سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تو یہ تمام مومنین ماشاءاللہ بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، اتنی زیادہ مجالس ہو رہی ہیں، مجالس کا فائدہ کیا ہے؟
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجالس کی کثرت کا فائدہ کیا ہے؟ کثرت مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ ان ایام میں 20 ایام میں مسلسل شہزادی کونین کے نام کی مجلس ہو رہی ہے، توجہ ہے؟ تو اب میں ایک ہی جملے میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کتنی باقی ہے۔ نہیں معلوم کہ کون ساتھ ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ دیکھیں معلوم یہ ہوتا ہے اس لیے کہ فرش امام حسین پر، جس فرش عزا پر سید الشہداء کے نام کی مجلس ہو، وہاں پر عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، نہ مسلک کی قید ہے نہ فرقے کی قید ہے۔ اور گواہی دینی ہو تو کبھی 40 پر روضہ سید الشہداء جا کر دیکھیے گا، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا، حسین کو کسی مسلک نے قید نہیں کیا۔ خدا کی قسم توجہ، تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر آپ کے خدمت میں حاضر رہنا ہے، تو جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کی مجلس میں آنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کتنی باقی ہے، اور شہزادی کی مجلس میں آنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ کتنا باقی ہے۔ ایمان کتنا باقی ہے۔ یہ شہزادی کے نام کی یہ جو مجالس اعضاء ہیں، ان کا تعلق ہمارے ایمان سے، ان کا تعلق ہمارے عقیدے سے، توجہ ہے؟ تو اب شہزادی کے نام کی مجلس میں جو آ رہا ہے وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوا آ رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر میرا دل چاہ رہا ہے پھر انشاءاللہ اگلی مجالس میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ خدا زندگی دے شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ کو، اور ظاہر ہے کہ اس فرش اعضاء پر ہم سب ان کے لیے دعا کو۔ ان کا ایک جملہ ہے کہ لوگ تشیع کو مٹانے کے لیے سال ہر سال محنت کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مشینریاں صرف ہوتی ہیں، نہ جانے کتنے تخت و تاج اچھالے جا چکے اسی چکر میں کہ کسی طریقے سے دنیا سے تشیع کو نام و نشان مٹا دیا جائے۔ مگر خدا کی قسم یہ فیض ہے شہزادی کی مجلس اعضاء کا۔ ہماری ایک مجلس ان کی سالوں کی محنت پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد کا۔ بس اب آپ نے میرا ساتھ دیتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ کہ یہ خمسہ ہے، خمسہ مجالس اعضاء، تو ان میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ مسلسل سورہ قدر کی تلاوت کا شرف رہے گا، تو میں اسی ذیل میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تو یاد رکھیے گا یہ شہزادی کے نام کی مجلس اعضاء ہے، اور سبب کیا ہے کہ یہ ایک مجلس بڑوں کی محنتوں پہ بھاری ہو جاتی ہے، سال ہر سال کی محنت پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم یہ فیض ہے شہزادی کونین کا، اور یہ ہمیں فیض معلوم نہ ہوتا اگر ہماری نگاہوں کے سامنے سورہ قدر نہ ہوتی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون ساتھ ہے، تب آپ نے ساتھ سفر کرنا ہے، اس لیے کہ یہ خمسہ مجالس اعضاء ہے، یہاں پہ ہم روحانی تبرک لینے کے لیے بھی آئیں۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں روحانی تبرک بانٹ رہا ہوں، تو کون کون ہے جو اس سے وصول کرنے والا ہے؟ ساتھ دیجیے گا میرا۔ ارشاد رب العزت ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یہی ترجمہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یہ ہے سورہ قدر۔ چلیے سورہ دخان کی جانب، کہنے لگا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، حامیم قرآن مبین کی قسم، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بار الہ، تو نے کہہ دیا کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اسے مبارک رات میں نازل کیا، تو وہ اسے کیا ہے جسے تو نے نازل کیا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ وہ اسے کیا ہے؟ یہ ضمیر کیا ہے؟ خدا نے ضمیر رکھی، نام نہیں بتایا، ضمیر باضمیروں کے لیے رکھی، نہیں معلوم خدا کے لیے۔ توجہ، میں نے جملہ کہا ہے، اب تو اس جملے کو آپ کو وصول کرنا چاہیے نا۔ دیکھیے یہ ضمیر باضمیروں کے لیے رکھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہاں پر اجماع مفسرین ہے کہ یہ ضمیر کس جانب لوٹ رہی ہے، تو سب نے یہ لکھا یہ جو انزلناہ میں یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے قرآن پاک کی جانب، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ حل کرتے ہوئے میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، یہ سورہ دخان میں کہا، تو بہت سے لوگوں نے، بہت سے مفسرین نے یہاں پر کہا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ کی تعبیر ہے، مبارک رات جو ہے، اس سے مراد ہے شب 15 شعبان، شب نیمہ شعبان۔ توجہ، اور لیلۃ القدر میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ توجہ، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیمہ شعبان میں نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا؟
اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ ہے در اہل بیت سے دور ہونے کا نتیجہ. تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا. میں انشاءاللہ یہ تمید اگر ذہنوں میں آ گئی تو انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں ایک تمید قائم ہو جائے گی, بنیادیں استوار ہو جائیں گی. انہی بنیادوں کے اوپر پورا موضوع انشاءاللہ آگے بڑھے گا. تو توجہ فرمانی ہے, بس صرف 2 منٹ کی زحمت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. تو کتنے مفسرین نے لکھا کہ مبارک رات سے مراد یہاں پر شب نیمہ شعبان ہے, شب 15 شعبان ہے. تو اچھا شب 15 شعبان ہے تو پروردگار نے شب قدر میں نازل کیا قرآن کو یا شب نیمہ شعبان میں نازل کیا؟ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ کہا کہ صاحب آغاز نزول شب 15 شعبان میں ہوا اور اختتام شب قدر میں ہوا. لیکن اگر اسلوب کلام دیکھا جائے, اگر جملے کی بناوٹ پہ نگاہ کی جائے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اس کا اختتامی نزول لیلۃ القدر میں کیا. اللہ اکبر, توجہ چاہ رہا ہوں. ہم نے پورے کا پورا اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. کسے نازل کیا؟ کہا قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. تو بارالہ شب قدر کو کیوں چنا؟ شب قدر میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ 365 روز ہے, 365 ایام ہے, ان میں شب قدر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تو نے اسے چنا؟ تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہنے لگا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ اکبر, سلامت رہیے, بولتے ہوا آئیے گا میرے ساتھ. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بڑے سے بڑا مفتی ہو, نمازی ہو, پرہیزگار ہو, سجدہ گزار ہو, عبادت گزار ہو, شب زندہ دار ہو, کوئی کتنا ہی بڑا نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو, اسے نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے. اللہ اکبر. اگر میں اپنی جانب سے جملہ کہوں تو آپ کو حق ہے سوال کرنے کا, مگر دیکھیے قرآن میں وما ادراکا, یہ کاف ضمیر مخاطب ہے نا, ایسا یہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ عالم انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے. وما ادراکا ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی کتنے ہی بڑے عرفان کے درجے پہ کیوں نہ پہنچ جائے مگر اسے شب قدر کا عرفان نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا پوری عالم انسانیت شب قدر کے عرفان سے پوشیدہ ہے. اللہ اکبر, توجہ, میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. کسی کو شب قدر کا عرفان نہیں, پوری عالم انسانیت کو شب قدر کا عرفان نہیں. میں کہوں گا مولا یہ تو ظاہری ترجمہ ہے کہ شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ مولا اس آیت کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ کے 5ویں امام نے آگے بڑھ کے کہا ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر, میری دادی فاطمہ ہی تو لیلۃ القدر ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. نہیں ابھی میرے مزاج کے مطابق ابھی آپ سب نہیں آئے. میں انشاءاللہ میں جب تک ایک سامنے میں ساتھ نہیں آئے گا تو یہاں سے ایسے ہی سرسری طور پہ نہیں گزروں گا, اس لیے کہ سروں پر سے گزرنا نہیں سیکھا, ہم تو فرش بچا کر دلوں کے راستے سے جاتے ہیں. توجہ ہے. تو کیا جملہ ہے؟ اب روایت آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اب آپ کی مرضی ہے کہ خاموشی سے سنیں. یہ 5ویں امام کا کلام ہے, ویسے ہی وصول کریں جیسا حق ہے. خدا کی قسم دادی کے متعلق بیٹا ہی بتا سکتا ہے. اللہ اکبر, خدا کی قسم میں نے جملہ کہا ہے, مجھے نہیں معلوم یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ اس جملے کی قیمت جانیں گے, امام ہی بتا سکتے ہیں. باقر العلوم نے, قبلہ باقر العلوم نے, میرے 5ویں امام نے بتایا انا فاطمہ تھا. بولیے گا میرے ساتھ, یہ میں اب جوان, اب یہ جتنے سر جھکے ہوئے نا میرے ساتھ آ جائیں, اب یہ سونے کا موقع نہیں. اللہ اکبر. شب قدر میں سو کے نہیں گزاری جاتی شب قدر, توجہ ہے بھائی, جاگ کے گزاری جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عبادت میں گزاری جاتی ہے. اچھا اب میرے ساتھ آئیے گا تاکہ میں جملہ حوالے کروں. یہ تو آپ نے بارہا سنا, مجھے اس جگہ رکنا نہیں ہے, مجھے اس کے باطن میں جانا ہے, مجھے اس کی گہرائی میں جانا ہے, اور یقین جانیے یہ آپ انشاءاللہ نتیجہ محفوظ کر کے جائیں گے. تو ان فاطمہ تھا ہی لیلۃ القدر, میری دادی فاطمہ کون ہے؟ بولیے گا میرے ساتھ, لیلۃ القدر ہے. خدا کی قسم کیا جملہ ہے. پھر سے چلے قرآن کی جانب. وما ادراکا ما لیلۃ القدر, ادراکا ذہن میں رہے گا. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ لہجہ دیکھا آپ نے, یہ لہجہ پروردگار کا دیکھا. تمہیں کیا معلوم, تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ مولا یہیں پہ نہیں رکے کہ ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر, میری دادی لیلۃ القدر ہے, بلکہ آگے بڑھ کے کہا من عرفها حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر, جس نے میری دادی کی معرفت حاصل کر لی اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا.
نہیں ابھی تو لطف آئے گا، ابھی آپ کو ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. جس نے میری دادی کو پا لیا، یہ ہے 5ویں امام کا قول. چلیں گے 6ٹھے امام کے قول کی جانب. کہنے لگے لیلۃ القدر میں لیل سے مراد میری دادی زہرا ہے. نہیں ایسے نہیں بھائی سر اٹھائے، یہاں جتنا مجمع ہے میرے ساتھ رہے بھائی. لیل سے مراد کون ہے؟ میری دادی زہرا. اور قدر سے مراد ہے اللہ کی ذات. اللہ اکبر، خدا کی قسم. اب میں چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کس تک یہ جملہ پہنچا. لیلۃ القدر. اب طلبہ بھی بیٹھے، اضافت ہے کہ نہیں ہے؟ قدر کی رات. توجہ، خدا کی قسم، اللہ اکبر. قدر کی رات، یہ جو اضافت ہے نا، یہ ترجمہ دیتا ہے نا، بزرگ بہتر جانتے ہیں، کا کی کو کا ترجمہ دیتا ہے. ایک جملہ کہوں اگر بیدار ہے، یہ اضافت کبھی کبھی حسن پیدا کرتی ہے کلام میں، لیکن اگر زیادہ اضافتیں ہو جائے نا تو کبھی کبھی اس سے کلام بھی قبیح ہو جاتا ہے. توجہ جا رہا ہوں. یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم یہی کمال ہوتا ہے جملہ بننے والے کا، جملہ بولنے والے کا، کہ وہ اضافتوں سے بھی کلام میں حسن پیدا کر دے. خدا کی قسم. نہیں ایسے نہیں، تھوڑا ساتھ دیجیے گا. اضافتیں، یہ جو کا کی کے کو کا تو جو ترجمہ آتا ہے نا، کبھی کبھی یہ حسن پیدا کرتا ہے، کبھی قبح پیدا کرتا ہے. لیکن ایک مثال دوں، میں آپ کی زبان میں ہی مثال دے دیتا ہوں. خدا کی قسم، یہ میں ایک شعر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، جہاں پر دیکھیے گا کہ شاعر نے کس طریقے سے اس مصرے میں حسن پیدا کیا. اضافتوں نے کلام میں قبح نہیں پیدا کیا، اضافتوں کی کثرت ہے. لیکن دیکھیں خدا کی قسم عجیب شعر کہا. کہنے لگا میں خاکے درے پائے سگے کوئے علی ہوں. میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں. کتنی اضافتیں ہوئی؟ میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں. 5 اضافتیں کی. خدا کی قسم کیا مطلب ہے؟ میں اب ترجمہ بھی کروں اس پڑھے لکھے مجمع میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں. اللہ اکبر. خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس مصرے کو حوالے کروں. میں علی کی گلی میں گھومنے والے جانور کے پنجے کی خاک کے برابر نہیں ہوں. اللہ اکبر. اب مصرع پہنچ گیا آپ کو. میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں. اگلا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیا کہا؟ یہی عاجزی ہے جو ان کے دروازے پر لے کر آتی ہے. میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں. گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو اضافت ذہن میں ہے. تو اضافت کا قاعدہ کیا ہے؟ کبھی کا کو کی کا ترجمہ اردو میں آ جاتا ہے تو وہ ہوتی ہے اضافت. اللہ اکبر. میں چاہ رہا ہوں ترجمہ کر جاؤں یہاں پر، اگر میرا مجمع میرا ساتھ دے. لیل سے مراد کیا کہا 6ٹھے امام نے؟ لیل سے مراد ہے میری دادی زہرا. اب میں سونے نہیں دوں گا، یہ جتنے حوالے سارے سر اٹھائیں اور جو میرے ساتھ آ جائے شریک سفر ہو جائے. لیل سے مراد کیا ہے؟ میری دادی زہرا. قدر سے مراد ہے اللہ کی ذات. لیلۃ القدر کا ترجمہ کریں قدر والی رات، قدر کی رات. اب ترجمہ کریں امام کی تعویل کے مطابق. جب ترجمہ کریں گے اللہ کی فاطمہ. اللہ اکبر. خدا کی قسم اللہ اکبر. کہاں بیٹھے؟ میں نے تو جملہ کہا ہے، میں نے ترجمہ کر دیا ہے اللہ کی فاطمہ. اللہ اکبر. کتنی اپنائیت ہے اس ترجمے میں. اللہ اکبر. لیلۃ القدر، قدر کی رات، قدر والی رات، اللہ کی فاطمہ. اب قرآن نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ زمانے کو پیغام یہ دے رہا ہے تم کتنے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، تہجد گزار بن جاؤ، شب زندہ دار بن جاؤ، رکوع میں گزار دو، سجدوں میں زندگی کو گزار دو، روزے رکھ کے گزار دو. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم شب قدر کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. میں جملہ بدل کے ترجمہ کروں. اللہ عالم انسانیت سے کہہ رہا تمہیں کیا معلوم فاطمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تم کیا جانو فاطمہ کیا؟ صلوات پڑھے نا ذرا محمد والے محمد پر. تو بات پہنچی. تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں عرفان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ہورائے انسیہ کا تمہیں عرفان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. نہیں ابھی شاید بہت سے لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں اس بارے میں. میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو اگر سمجھانے کے لیے اجازت ہے. اگر بات تھوڑی سی مشکل کروں، مشکل میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ مشکل کشا کو پکارا جائے. توجہ، یہ اسی فرش ازا کا فیض ہے. اور یہ میں بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، ان سے دعائیں لینے کے لیے. جو بچے بیٹھے ہیں بات تب سب کی سمجھ میں آئے گی تو لطف آئے گا. مولا نے کیا کہا؟ میری دادی کون ہے؟ بولتے آئیے گا.
کون؟ زور سے بولیں. میری دادی کون ہے؟ لیلۃ القدر. اچھا یہ بتائیے لیلۃ القدر تو رات کو کہا جاتا ہے, ایسا ہے؟ وہ ایک رات جو ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے اسی کو کہتے ہیں نا لیلۃ القدر. تو کہاں رات اور کہاں شہزادی کون ہے؟ اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مطلب پوشیدہ ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہے. نہ جانے کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں اس ایک لفظ میں. خدا کی قسم میں چاہ رہا ہوں کہ اگر جملہ حوالے کر جاؤں, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیسے وصول کریں گے, لیکن یہ جملہ طے کرے گا کہ اب آگے کتنی دیر کی تقریر ہونی ہے. میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. بات پہنچے تو مجھے بس اندازہ ہونا چاہیے بات پہنچ رہی ہے ایک ایک سامنے تک. میری نگاہیں سب پر ہیں, میرے ساتھ دیجیے گا اس ایک جملے پر. تو اس کا مطلب ہے شب قدر اور ہے, رات اور ہے, شہزادی کی ذات اور ہے. کہاں رات, کہاں زمانہ, اللہ اکبر. کہاں اس کی زوجہ جو انگلی کے اشارے سے زمانہ پلٹ دے. ساتھ دینا, تھوڑا تھوڑا سا تو بولتے آئے, آپ کے مزاج کے مطابق جملہ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہاں زمانہ اور کہاں زمانے کو پلٹانے والی کی زوجہ. اللہ اکبر. توجہ, ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا تو یہ بتائیے, یہ کبھی کبھی اگر میں الفاظ کی بحث کروں, میں اس کو دقیق نہیں کروں گا, میں اس کو سادہ کروں گا. الفاظ یا حقیقی ہوتے ہیں یا مجازی ہوتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولے تھوڑا سا. جب آپ کہتے ہیں پرنالہ بہہ رہا ہے تو پانی بہتا ہے یا پرنالہ بہتا ہے؟ توجہ. اچھا جب آپ کسی کو بلاتے ہیں, خدا کی قسم اگر ہماری زبان سے مجازات ختم ہو جائیں تو لوگوں کو جملہ بنانے میں مشکل پیدا ہو جائے گی. توجہ, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایک گلاس لے کر آئے تو ایک گلاس چاہیے یا اس میں پانی بھی چاہیے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا میں اور آسان کر دیتا ہوں ان سب مثالوں کو. قطع نظر یاد رکھیے, جب لفظ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے, میں کوشش کروں گا بات کی تہ تک پہنچاؤں, اور مجھے سب سے امید ہے کہ یہ اگر بات سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ میرے ساتھ ضرور دیں گے. اگر لفظ کو معنی حقیقی پر حمل نہ کیا جا سکے, توجہ, تو اسے معنی مجازی پر حمل کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا اسے, اور ہر معنی مجازی پر نہیں, اولا بالمجاز پہ حمل کیا جاتا ہے. پھر کبھی صحیح, جب لفظ کو معنی حقیقی پر حمل نہ کیا جا سکے, توجہ, آپ کہیں گے کیسے؟ کہتے نہیں کہتے میرا بھائی شیر ہے, کیا کہتے یا نہیں بھائی؟ بولے میرے ساتھ, کہتے میرا بھائی شیر ہے, تو کیا بھائی جانور ہے؟ بولے میرے ساتھ تھوڑا سا, بھائی جانور ہے؟ کہا صاحب نہیں, شیر تو وہ ہے جو درندہ ہے, جو چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے. اور کہاں یہ بھائی, کہاں چیر پھاڑ کرنے والا جانور؟ تو اس کا مطلب ہے جو بھائی کو شیر کہا حقیقی معنوں میں نہیں کہا. اللہ اکبر. توجہ. تو کہا صاحب اب مجاز پہ حمل کیا جائے گا, ہر مجاز پہ نہیں, اولا بالمجاز پہ. کہا صاحب پھر شیر کیوں کہا؟ کہ شیر اس لیے کہا کہ چونکہ شیر بھی بہادر ہے. اللہ اکبر. توجہ توجہ توجہ, تھوڑا ساتھ دیجیے گا. شیر بھی بہادر ہے, میرا بھائی بھی بہادر ہے, اسی لیے اپنے بھائی کو شیر کہا. نہیں, اور مثال قریب کروں, مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں میرا بچہ چاند ہے. کہاں آسمان پہ چمکتا ہوا چاند, کہاں آغوش میں, یہ بچہ کا آپ پہچانا نہیں. جیسے چاند خوبصورت ہے ویسا ہی میرا نونہال بھی خوبصورت ہے. جیسے چاند ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث ہے, میرے دل کو ٹھنڈ ملتی ہے اپنی اولاد کو دیکھنے سے. جملہ پہنچ گیا؟ تو اب میں ایک ایک بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے جب بھی دو لفظ اور معنی کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہونا چاہیے. اگر معنی حقیقی پر حمل نہ کیا جا سکے, اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کہاں رات, کہاں شہزادی کونین کی ذات. اکبر. خدا کی قسم میں توجہ چاہ رہا ہوں, ایک ایک بندہ اگر یہاں سے لے کر عرش تک آپ کو لطف نہ آئے تو پھر میں نے در سیدہ سے کچھ پایا ہی نہیں. میں یہ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مناسبت ہے شب قدر میں اور شہزادی کونین میں. کہاں رات, کہاں لیلۃ القدر, کہاں شہزادی کی ذات. لیکن جملہ کہوں, شب قدر ہے کیا؟ کہا صاحب جس رات لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہو اسے شب قدر کہتے ہیں. اللہ اکبر. نہیں نہیں نہیں, جب تک آخری آدمی میرے ساتھ نہیں آئے گا, ساتھ دیجیے گا میرے اس جملے پر. کیا ہے شب قدر؟ شب قدر کون سی رات ہے؟ کہا صاحب شب قدر وہ ہے جس رات لوح محفوظ سے, سر اٹھانا, جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, جس رات لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہو اسے شب قدر کہتے ہیں. تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جس رات ایک قرآن آئے اسے شب قدر کہتے ہیں, اور جس کی آغوش میں 11 قرآن آئے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. صلوات تو پڑھے نا ذرا محمد والے محمد پر.
جس رات ایک قرآن ہے جو نزول قرآن کا ظرف بنے اسے شب قدر کہتے ہیں، اور جو امامتوں کا ظرف قرار پائے، اللہ اکبر، جو سیادتوں کا ظرف قرار پائے، جو مصدر سیادت ہو، جو مصدر نجابت ہو، جو مصدر امامت ہو، اللہ اکبر۔ اگر آپ نے خاموشی سے ہی سننے کا فیصلہ کیا تو ایک جملہ کہوں، اگر مزاج پہ ناگوار نہ گزرے تو جملہ حوالے کر، اس کا جملے کا تعلق بھی خاموشی سے ہے۔ جس رات خاموش قرآن نازل ہو اسے شب قدر کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے اس جملے کا لطف لیا، توجہ ہے یا نہیں؟ جس رات خاموش قرآن اترے اسے شب قدر کہتے ہیں، اور جس کی آغوش میں بولتے ہوئے قرآن آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ عظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات اللہم صلی محمد۔ جس آغوش میں، اور آسان کر دیتا ہوں، جس رات قرآن صامت کا نزول ہو وہ لیلۃ القدر ہے، اور جس کی آغوش قرآن ناطق کا ظرف قرار پائے، اللہ اکبر، خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر ہے۔ تو لیلۃ القدر کا جملہ پہنچا، میں انشاءاللہ ان تقاریر میں واضح کرتا جاؤں گا کہ لیلۃ القدر میں اور خاتون جنت میں مناسبت کیا ہے، لیکن تھوڑا سا بات اپنے ذوق کو بڑھانا پڑے گا، اس لیے کہ تھوڑی دقت ہے۔ اگر میں ایک سوال کروں یہاں پر تو اگر میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے تک پہنچیں گے۔ تو لیلۃ القدر کتنی راتیں ہیں؟ بولے، 3 راتیں ہیں یا 1 رات ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات ایک ہے، تلاش 3 راتوں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ کہا ہے، مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم توجہ بھائی، نہیں ایسا نہیں، تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو بھائی چونکہ خاتون جنت کو لیلۃ القدر کہا ہے نا، تو تھوڑا سا تو عرفان کرنا پڑے گا، تھوڑا سا تو معرفت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا تو گہرائی میں اترنا ہے، تھوڑا سا گہرائی میں اترنا ہے۔ ساتھ چلیں گے میرے؟ تو اگر میرے ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھوں اس حوالے سے۔ سوال کیا ہے؟ لیلۃ القدر کتنی راتیں ہیں؟ بولیے نا میرے ساتھ تھوڑا سا۔ لیلۃ القدر ہے ایک رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، جب ایک رات ہے یعنی قرآن کتنی راتوں میں نازل ہوا؟ بولے میرے ساتھ، بھئی پریشانی کیا ہے؟ قرآن ایک رات میں نازل ہوا۔ اچھا، اب میں سوال نہ کروں، قرآن ایک رات میں آیا یا قرآن 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا؟ وہی بات ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ اچھا یہ بتائیے، آپ کہیں گے صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن نے کہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوال اتنا ہے کہ قرآن ایک رات میں آیا یا 23 برس کے عرصے میں آیا؟ بولتے آئیے نا میرے ساتھ۔ آپ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں 23 برس کے عرصے میں آیا، قرآن کہہ رہا ہے ایک رات میں آیا۔ تو ایک رات میں آیا، یہ 23 برس کے عرصے میں آیا، جبکہ ہم نے دیکھا پورے قرآن میں سے اگر شان نزول کو نکال لیا جائے نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جو بے معنی ہو جائیں گی۔ قرآن پکار پکار کے کہے گا کہ انگوٹھی دینے والا ولی ہے، اگر کوئی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہی نہ ملے۔ تھوڑا ساتھ دیتے آئیے نا میرے ساتھ، خدا کی قسم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یتیموں، مسکینوں، اسیر کو خیرات بانٹنے والوں کے لیے جنت ہے۔ تو یہ بتائیے، اگر فرشتے دروازہ سیدہ پہ سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں لینے کے لیے ہی نہ آئے، توجہ، تو تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو آپ بتائیے کہ قرآن کی آیتیں شان نزول کے اعتبار سے ہیں یا نہیں ہیں؟ توجہ، اگر اس کا کانٹیکس نکال لیا جائے، اس کا شان نزول ہٹا دیا جائے، نہ جانے کتنی آیات ہیں جو بے معنی ہو جائیں گی۔ بھائی اگر سننا چاہیں گے تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، نہ جانے کتنی آیات ہیں جو بے معنی ہو جائیں گی۔ تو آپ کہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن 23 برس کے عرصے میں آیا یا قرآن ایک رات میں آیا؟ نبی، خدا کی قسم یہی شان ہے میرے نبی کی۔ جملہ کہوں، یہ صرف میرے نبی کی شان ہے کہ نبی جہاں پر تھے آیتیں بھی وہی نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، نہیں ایسے نہیں، تھوڑا سا جاگیے گا۔
تاکہ میں آپ کے حوالے کروں. میرا نبی جہاں موجود ہوا آیتیں بھی وہیں اتری, آیتیں بھی وہیں نازل ہوئی. نبی گھر میں تھے, آیتیں گھر میں آئیں. نبی محراب میں تھے, آیتیں محراب میں آئیں. نبی منبر میں تھے, آیتیں منبر پہ آئیں. نبی میدان جنگ میں تھے, آیتیں جنگ میں آئیں. نبی حضر میں تھے, آیتیں حضر میں آئیں. نبی مکے میں تھے, آیتیں مکی ہوئی. نبی مدینے میں آئے, آیتیں مدنی ہوئی. نبی جہاں موجود ہوئے آیتیں وہیں آئیں. نبی اگر منبر پہ ہے آیت منبر پہ آئے گی. نبی بستر پہ ہے آیت بستر میں آئے گی. نبی اگر کسی کو چادر میں لے لے آیت چادر میں آئے گی. اللہ اکبر. نہیں تھوڑا سا جاگتے آئیے گا. تو جہاں میرا نبی موجود ہوگا آیتیں وہی آئیں گی, قرآن وہی اترے گا. یہ میرے نبی کی شان ہے, ورنہ نہیں معلوم. موسیٰ سے کہا موسیٰ اچھا توریت چاہیے تو آؤ طور کی پہاڑی پہ آؤ. 30 راتوں کے لیے بلایا, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پھر 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. میں 30 دنوں کے لیے بلایا اور پھر کتنے دنوں کا اضافہ کیا؟ 10 دنوں کا اضافہ کر دیا. تو موسیٰ اگر توریت چاہیے تو گھر بیٹھے نہیں ملے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنیں گے. گھر بیٹھے نہیں ملے گی. اگر توریت چاہیے تو پہاڑی پہ آنا پڑے گا. اچھا پہاڑی پہ آئے تاکہ کتاب توریت دی جائے. تو موسیٰ کو توریت ملی کہاں پر؟ موسیٰ کو توریت دی گئی کوہ طور پہ. لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جہاں موجود ہوا وہیں پر آیتیں آئیں. اللہ اکبر. توجہ. جب موسیٰ توریت لینے کے لیے گئے اپنے پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے کہ نہیں گئے؟ ایک جملہ کہہ دوں, موسیٰ 30 دنوں کے لیے ہی تو جا رہے ہو. کسی کو نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو وزیر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی زبان میں کہوں کسی کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. جملہ کہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جب اپنی جگہ چھوڑ کے جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنا کسی کو وزیر بنا کر جائے. اللہ اکبر. جو یہ اگر موسیٰ جیسا نبی 40 روز کے لیے اپنی امت کو بغیر وزیر کے نہیں چھوڑتا تو مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ اپنے بعد قیامت تک کے لیے امت کو وزیر کے بغیر کیسے چھوڑیں گے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, بلند تر صلوات. نہیں بھائی اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھے نا محمد علیہ. تو بات پہنچ رہی ہے. تو موسیٰ کو طور پہ جانا پڑا توریت لینے کے لیے. لیکن میرا نبی جہاں ہوگا آیتیں وہیں آئیں گی, احکام وہیں آئیں گے, امر و نواہی وہیں آئیں گے, دین وہیں آئے گا, شریعت وہیں آئے گی, طریقت وہیں آئیں گی, کلام وہیں آئے گا, عقیدہ وہیں آئے گا. اللہ اکبر. خدا کی قسم نہیں پتہ نہیں کب میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے. دیکھیے میں اپنی جان لگا رہا ہوں لیکن اگر شہزادی کا ذکر سننا ہے تو بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا. تھوڑا میرے ساتھ آئیے گا, اس لیے کہ سونے والوں کے مقدر میں نہ شب قدر آتی ہے. جب شب قدر نہیں آتی تو شہزادی کا عرفان کہاں سے آئے گا؟ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں, تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا. میں آپ کے جملے حوالہ کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے, دیکھیے نبی جہاں ہوں گے آیتیں وہیں آئیں گی, سورے وہیں آئیں گے, دین وہیں آئے گا, کلام وہیں آئے گا, عقیدہ وہیں آئے گا, احکام وہیں آئیں گے, امر وہیں آئے گا, نواہی وہیں آئیں گے, دین کی تفسیر وہیں آئے گی, قرآن وہیں آئے گا, آیتیں وہیں آئیں گی جہاں میرا نبی ہوگا. لیکن اگر یاد کرو, میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ سب کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں, جہاں میرا نبی ہوگا وہی دین نازل ہوگا, وہی قرآن نازل ہوگا, وہی آیتیں اتریں گی. لیکن اگر میرا نبی چل کر کسی کے دروازے پہ جائے, اللہ اکبر, مجھے نہیں معلوم کہ اب آپ کیسے سنیں گے. دیکھیے اگر میرا نبی چل کر کسی کے دروازے پہ جائے تو اس کی عظمت تو سب کو ماننا پڑے گی نا. یہ وہ نبی ہے جو کسی کے لیے جاتا نہیں. اللہ اکبر. قرآن اس کے پاس آئے گا, یہ قرآن لینے کے لیے کسی پہاڑی پہ نہیں جائے گا. اللہ اکبر. کیا عزت ہے میرے نبی کی, کیا رفعت ہے, کیا بلندی ہے, کیا عوج ہے, اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہے. اے میرے حبیب, تو جہاں ہوگا دین وہیں آئے گا, تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ نبی مجھے 3 موقعوں پر 3 چیزیں لینے کے لیے جاتا ہوا نظر آیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب تو جاگیے, 3 موقعوں پر 3 چیزیں لینے کے لیے نبی جاتا ہوا نظر آیا. آپ کہیں گے کون سی چیزیں؟ پہلی چیز بتاؤ, یہ نبی کائنات انسانیت کا شہزادہ سر پہ سہرا سجا کر بارات کے ہمراہ خدیجہ کو لینے دروازے پر گیا. اللہ اکبر. خدا کی قسم, میں نے تو جملہ تاریخ کا عرق نچوڑ کے حوالے کیا ہے. اب اگر ابھی بھی جملہ نہ پہنچے تو میں کہاں جاؤں گا. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کائنات انسانیت کا شہزادہ, اللہ اکبر, سر پہ سہرا سجائے
بنی ہاشم کے شرفا کی جماعت میں اللہ اکبر خدیجہ سے عقد کرنے اللہ اکبر خدیجہ کے دروازے پہ گیا. اللہ اکبر. نہیں 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 ایسے نہیں بھائی, تھوڑا سا اگر بیداری کا ثبوت دے تو میں جملہ حوالے کروں, لیکن اگر دیکھیے یہ جملہ اگر پہنچ جائے تو بس مجھے یقین ہو جائے گا اور میں پھر یہیں پہ روک دوں گا, لیکن یہ جملہ پہنچنا چاہیے. جملہ کیا ہے؟ کائنات انسانیت کا شہزادہ صرف خدیجہ کے دروازے پر گیا. اللہ اکبر. خدیجہ کے دروازے پر بارات کے ہمراہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی قسم نہیں 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 ایسے نہیں, جملہ کہہ دوں اس لیے کہ خدیجہ کا مقابلہ کسی خاتون سے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. خدیجہ اور ہیں, خدیجہ کی یاد اور ہے. میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. خدیجہ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مادر ملت ہونا اور ہے, مادر عصمت ہونا اور ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خدیجہ کا مقابلہ نہیں, دروازے پر گئے. اللہ اکبر. سب سے عقد کیا لیکن بارات لے کر اللہ اکبر خدیجہ کے پاس گئے. دوسرا جملہ حوالے کروں, دوسری کون سی چیز لینے گئے؟ 16ویں رجب کو کعبے کے سائے میں اللہ اکبر چچی کی آغوش سے سلطان نصیر لینے گئے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا مانگی تھی نا, وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار اپنے پاس سے عطا کر, پروردگار اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا کر. تو جو چیز اپنے پاس سے دی جاتی ہے وہ کسی اور کے گھر بلا کے نہیں دی جاتی. اللہ اکبر. خدا کی قسم توجہ فرمائیے گا, وہ کسی اور کے گھر بلا کے نہیں دی جاتی بلکہ اپنے گھر پہ بلا کے دی جاتی ہے. اور تیسری بات, اور اللہ اکبر آخری بات ہو جائے گی اگر متوجہ ہو جائیں, یہ نبی وہ ہے جو کسی چیز کو لینے نہیں گیا. اللہ اکبر. میں نے 3 موقعوں پر 3 چیزیں لینے کے لیے رسول کو جاتے ہوئے دیکھا. یا خدیجہ کے دروازے پر بارات کے ہمراہ گئے. اللہ اکبر. بیدار ہوں, میں حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ نبی ہے کہ دین وہیں پر آئے گا جہاں نبی موجود ہوگا, شریعت وہیں آئے گی, طریقت وہیں آئے گی, نماز کا حکم وہیں آئے گا, روزے کا وہیں آئے گا, حج کا وہیں آئے گا, زکوٰۃ کا وہیں آئے گا, جہاد کا وہیں آئے گا, رکوع کا وہیں آئے گا, فکر کا وہیں آئے گا, ذکر کا وہیں آئے گا, عبادت کا وہیں آئے گا, طہارت کا وہیں آئے گا, امر کا وہیں آئے گا, نواہی کا وہیں آئے گا, ریاضتوں کا وہیں آئے گا. پورا دین وہیں پر آئے گا جہاں پر میرا نبی موجود ہوگا. لیکن 3 چیزیں لینے کے لیے گئے. کون کون سی؟ یا خدیجہ سے عقد کرنے بارات کے ہمراہ خدیجہ کے دروازے پر گئے, یا 16ویں رجب کو چچی کی آغوش سے سلطان نصیر لینے کے لیے کعبے کے سائے میں گئے. اور میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, حبیب پورا دین تجھے گھر بیٹھے ملے گا, لیکن یاد رکھ حبیب اگر تجھے نور سیدہ چاہیے تو اب زمین پہ بیٹھ کے نہیں ملے گا, تجھے عرش پہ معراج پہ آنا پڑے گا. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. ذرا مل جل کے پڑھیں نا صلوات محمد و آل محمد. یا پھر معراج پر نور سیدہ لینے کے لیے, معراج کیا ہے؟ سپردگی نور سیدہ کا نام معراج ہے. اللہ اکبر. کسی موقع پر ہدیہ کروں گا انشاءاللہ. سپردگی نور سیدہ کا. بس تقریر مکمل ہو گئی آج کی, انشاءاللہ کل یہیں سے مربوط ہو جائے گی گفتگو. لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں بس, اور یہیں پر گفتگو تمام ہو جائے. دیکھیے بہت سے علماء نے کتابیں لکھی, ایک لفظ ہے خصائص. خصوصیت کی جمع کیا ہے؟ خصائص. اچھا, اس کا ترجمہ اگر آسان زبان میں کروں تو امتیاز کو خصوصیت کہا جاتا ہے. خصائص یعنی امتیازات. یہ امتیاز کسے کہتے ہیں؟ بہت سے علماء نے کتابیں لکھی, الخصائص الفاطمیہ, الخصائص الحسینیہ, الخصائص العباسیہ. آغا الباسی نے خصائص عباسیہ لکھی, آغا شوستری نے خصائص حسینیہ لکھی. اسی طریقے سے کجوری صاحب کی خصائص فاطمیہ موجود ہے کتاب. خصائص کا ترجمہ کیا ہے؟ میں کوئی بات ہدیہ کروں, میں اتنی دور سے آیا ہوں کوئی بات دینے کے لیے, تو آپ وصول بھی کریں گے تو پھر لطف آئے گا. کوئی بات دینے کوئی پہنچ جائے. دیکھیے خصوصیت ہر فضیلت کو نہیں کہتے, خصائص کن فضیلتوں کو کہتے ہیں.
اس فضیلت کو کہتے ہیں جو فقط اس ممدوح میں ہو، اس کے غیر میں نہ ہو۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اسے کہتے ہیں امتیاز۔ اللہ اکبر، امتیاز کسے کہتے ہیں؟ وہ فضیلت، وہ فضائل جو فقط اس میں ہیں، اس کے علاوہ کسی میں نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی میں انبیاء بہت سے ہیں، رسول بھی بہت سے ہیں، مگر صاحب معراج صرف میرا نبی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی خصوصیت ہے یا نہیں ہے؟ بولتے آئیے نا میرے ساتھ تھوڑا سا۔ اچھا، انبیاء کتنے ہیں؟ انبیاء تو 1,24,000 گزرے۔ اس کے بعد رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ سینکڑوں میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا 313 ہیں، اولو العزم 5 ہیں، مگر اس میں صاحب معراج صرف میرا نبی۔ اچھا اور جملہ کہوں؟ خدا کی قسم ساتھ دیجیے گا، وسیع بہت سے گزرے، انبیاء کے اوصیاء نے جنگ بھی کی، مگر ذوالفقار صرف علی کے لیے آئی۔ پتہ نہیں بات سننے کے لیے آمادہ ہے تو میں ہدیہ کروں۔ ذوالفقار فقط علی کے لیے آئی، اور جب ذوالفقار آئی تھی نا، جبریل خاموشی سے نہیں لائے تھے، قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے تھے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر، توجہ۔ تو اب آپ بھی تھوڑا سا بولتے ہوئے آئیں، اس لیے کہ یہ جبریل کا طریقہ ہے کہ جب اپنے استاد کی فضیلتیں بیان کرتا ہے تو خاموشی سے نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، قصیدہ پڑھتا ہوا آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو انبیاء بہت سے ہیں، رسول بہت سے ہیں، اولو العزم 5 ہیں، مگر ان میں صاحب معراج، یہ خصوصیت کس کی ہے؟ میرے نبی کی۔ اچھا، اوصیاء بہت سے ہیں، انبیاء کے اوصیاء نے جنگیں بھی کی ہیں، مگر ذوالفقار، بولتے آئے میرے ساتھ، صرف ادھر میرے ساتھ دیکھیے، ذوالفقار صرف علی کے لیے آئی۔ مدینے میں گھر بہت سے تھے، ستارہ ایک ہی دروازے پہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کو کتنے امتیازات گنواؤ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، توجہ۔ اور جملہ کہوں، اور خصوصیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، نہ جانے کتنے لوگوں کی تربتیں ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی خاک ہے۔ اللہ اکبر، جو خاک میں پوشیدہ ہے، میں خدا کی قسم جملہ کہہ دوں، نہ جانے کتنے لوگوں کی قبریں صرف خاک کا ڈھیر ہے، مگر جو خاک کو کھا کے شفا بنا دے وہ صرف میرا حسین ہے۔ اللہ اکبر، تو بات پہنچ رہی ہے۔ تو یہ خصوصیت کس کی ہے؟ فقط خاک کربلا کی ہے، کہ اسے خاک شفا کہا جاتا ہے، اس میں اللہ نے شفا کو پوشیدہ کیا۔ تو خصوصیت سمجھ میں آئی یا نہیں؟ بول رہے ہیں نا میرے ساتھ تھوڑا سا۔ خصوصیت سمجھ میں آئی؟ خصوصیت وہ فضیلت جو فقط اس ممدوح میں موجود ہے، اس کے غیر میں موجود نہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کبھی مفاخرہ پڑھیے، کبھی حسنین کریمین نے جو رسول سے اپنے نانا سے مفاخرہ کیا، تو حسین نے فضیلت پڑھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے نانا میرے نانا جیسے ہیں؟ بولیے نا میرے ساتھ، تھوڑا سا بولیے نا، یہ بندہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے اگر لطف آئے تو۔ کیا آپ کے نانا میرے نانا جیسے ہیں؟ کیا آپ کے بابا میرے بابا جیسے ہیں؟ کیا آپ کی ماں میری ماں جیسی ہے؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم۔ تو یہ امتیازات کس کے ہیں؟ یہ حسنین کریمین کے امتیازات ہیں۔ تو امتیاز کسے کہتے ہیں؟ خصوصیت کسے کہا جاتا ہے؟ وہ فضیلت جو فقط اس ممدوح میں ہو، اس کے غیر میں بولے نہ ہو۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، یہ واحد امتیاز ہے جو فقط شہزادی کونین کا ہے۔ اللہ نے ہر انبیاء، اللہ نے ہر امام کے نور کو صلب انبیاء میں رکھا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم میں جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ زیارت وارثہ پڑھے، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ میرا سلام ہو نائمہ پر کہ جن کا نور اصلاب شامخہ میں سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ تک آیا۔ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بول رہے ہیں نا، گواہی دینا جو لوگ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ، میرا سلام ہو ان انوار پر جو اصلاب شامخہ میں سے ہوتے ہوئے، بولیے میرے ساتھ، ارحام مطہرہ میں آئے۔ اصلاب شامخہ کیا؟ بلند نسب، بلند سلبوں سے ہوتے ہوئے پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا۔ اللہ اکبر، ہر امام کے نور کو۔ اللہ اکبر، جملہ کہوں، اگر ان کا نور نہ ہوتا تو اللہ کبھی فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، یہ روایات کے ذیل میں بول رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ آدم کی صلب میں ان کا آدم کی پیشانی میں ان کا نور موجود تھا۔ اچھا، اور نوح کی صلب میں یہ موجود، ابراہیم کی صلب میں یہ موجود، اللہ اکبر، اسماعیل کی صلب میں یہ موجود۔ اچھا، ہوتے ہوتے یہ نور کہاں تک پہنچا؟ حضرت عبد المطلب کی صلب میں۔ حضرت عبد المطلب کی صلب سے یہ نور دو حصوں میں منقسم ہوا، ایک نور عبداللہ میں آیا اور ایک ابو طالب میں آیا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انوار پاکیزہ صلبوں سے منتقل ہوتے رہے، سوائے نور سیدہ کے اللہ نے شہزادی کے نور کو کسی نبی کے صلب میں بھی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم میں نے جملہ حوالے کیا ہے، نہ جانے کہاں بیٹھے۔ اللہ نے شہزادی کے نور کو کسی نبی کی صلب میں بھی نہیں رکھا، بلکہ معراج پر بلا کر اپنے حبیب کے حوالے کیا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، توجہ توجہ توجہ، یعنی خدا کی قسم مشیت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ شہزادی کے نور کو نبی کے علاوہ کسی اور کے حوالے کرے۔ جس اللہ نے اتنا خیال کیا ہو، جس مشیت نے اتنا خیال کیا ہو کہ وہ شہزادی کے نور کو انبیاء کی صلبوں میں نہ رکھے، وہ نبی شہزادی کو کسی عام امتی کے حوالے کیسے کر دیتا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ بلکہ برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ خدا کی قسم عجیب منزلت ہے شہزادی کی۔ کبھی وہ روایات پڑھیں جس میں نور سیدہ کو حوالے کیا گیا، عجیب منزلت ہے شہزادی کی۔ رسول معراج پہ گئے، وہاں حوالے کیا، یہ بتایا یہ کوئی عام کنیز نہیں ہے میری، اسی لیے شہزادی کو حوراء الانسیہ کہا گیا۔ حوراء انسیہ، حوراء انسیہ، یہ صرف حور نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ حوراء انسیہ ہے، یہ شہزادی کے لقب ہے۔ کیوں؟ بتایا اپنے حبیب کو، حبیب یہ ہے فضیلت میری کنیز خاص کی، فاطمہ کی۔ اور اب رسول نے بھی جب علی کے حوالے کیا تو کہہ کے کیا اگر علی نہ ہوتے کوئی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا۔ حبیب یہ تو کوئی معمولی بیٹی نہیں، یہ وہ بیٹی ہے جو تیری امت کے گناہ معاف کرانے والی ہے، یہ وہ بیٹی ہے جو تیری امت کی شفاعت کرانے والی ہے۔ تو یہ بی بی کائنات میں امت کی شفاعت کرانے آئی تھی۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، یہ بی بی کائنات میں اس امت کو نار جہنم سے چھڑانے آئی تھی، جو بی بی آگ سے بچانے آئی تھی اسی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر مسلمان جمع ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے میں تکلف نہ کریے گا، رونے میں بخل نہ کریے گا، اس لیے کہ ایک روز رہ گیا ہے حسین کے یتیم ہونے میں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ رونے میں اس لیے بھی بخل نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ بی بی بہت رونے والی تھی۔ اللہ اکبر، آ گئے نا آنکھوں میں آنسو، آوازیں بلند ہو گئی، اپنی آوازوں کو روکیے گا نہیں۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، بلکہ روایت بتاؤں کیا ہے، باقی کا لفظ نہیں آیا بلکہ روایت میں عجیب لفظ ہے، البکاؤن خمسۃ، رونے والے نہیں، بہت رونے والے تاریخ میں 5 گزرے ہیں۔ جانتے ہیں کون کون گزرے ہیں؟ پہلی رونے والی شخصیت کا نام ہے آدم۔ آدم نے حوا کے فراق میں کم سے کم 40 برس گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ بعض مورخین نے کہا اتنا گریہ کیا کہ رخسار پر آنسوؤں سے گڑھے پڑ گئے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، اے آدم تمہیں معلوم تھا حوا زندہ ہے؟ اے آدم تمہیں معلوم تھا حوا سے ملاقات ہونی ہے؟ پھر بھی 40 برس تک تم حوا کی یاد میں روتے رہے۔ میرا ذرا سلام کرو امیر المومنین کو، جب سیدہ کو لحد میں اتارا تو مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا، سیدہ تمہارے جانے سے علی کی راتیں بے خواب ہو گئی ہے، آج کے بعد علی کو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نہیں، اپنی آوازوں کو بلند کیجیے گا، ایسے نہیں۔ آج حسین کی ماں کا غم ہے نا، یہ وہ بی بی ہے جو اپنے ہر بچے کے غم میں جنت سے ایک رومال لے کر آتی ہے، ہاتھ شکستہ پہلو پر ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں جنت کا رومال ہوتا ہے۔ کون ہے جو میرے لال کے غم میں آنسو بہائے؟ یقین کے ساتھ گریہ کیجیے گا، یہ وہ بی بی ہے جو اپنے ہر بچے کے مصائب سننے آتی ہے۔ آج اس کا ہر بچہ اپنی ماں کے مصائب سننے کے لیے آیا ہوگا۔
اللہ اکبر، اپنی ماں کا پرزہ لینے کے لیے آیا ہوگا۔ پہلی ہستی جس نے بہت گریہ کیا اس کا نام کیا ہے؟ آدم۔ کم سے کم 40 برس تک گریہ کیا ہے آدم نے۔ دوسری ہستی کا نام سنیں گے، دوسری ہستی کا نام ہے یعقوب۔ یعقوب کے لیے قرآن نے کہا فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کیوں گریہ کیا؟ یوسف کے فراق میں کیا نا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ میں نے جملہ کہہ دیا، کس لیے گریہ کیا؟ اس لیے گریہ کیا نا، یوسف تو نبی زادہ تھا، تجھے تماچا کیوں مارا گیا؟ یوسف تو نبی زادہ تھا، تجھے کنویں میں کیوں پھینکا گیا؟ یوسف تو نبی زادہ تھا، تجھے مصر کے بازار میں کیوں بیچا گیا؟ یوسف تو نبی زادہ تھا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں کیوں باندھی گئی؟ یوسف تو نبی زادہ تھا، تجھے زندان میں کیوں ڈالا گیا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے یعقوب، ایک یوسف جدا ہوئے تو اتنا گریہ کیا؟ ارے یہ بتاؤ، جس کا ایک بھری دوپہر میں 18 یوسف ذبح ہو جائے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ آج زیادہ تفصیلی مصائب نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، لیکن جملے سنیے گا۔ مجھے صرف ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، رات کو جب سونے لگے نا، بستر پہ لیٹ جائیں، میں جو سوال قائم کر کے جا رہا ہوں کم از کم سوچئے گا ضرور۔ خدا کی قسم، آدم نے کتنے برس گریہ کیا؟ 40 برس۔ یعقوب نے کتنا گریہ کیا؟ اتنا گریہ کیا کہ بینائی چلی گئی۔ تیسرے گریہ کرنے والے کا نام ہے یوسف۔ یوسف جب تک زندان میں رہے روتے رہے۔ اللہ اکبر، جملہ کہوں، اتنا روئے کہ زندان والوں نے کہا یوسف یا دن میں رو یا رات میں گریہ کرو۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، ہائے اس جملے پر بھی آپ نے گریہ نہیں کیا۔ یوسف یا دن میں رو یا رات میں گریہ کرو۔ کس نے کہا؟ زندان والوں نے کہا۔ یہی وہ موقع تھا، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، سیدہ نے بابا کو پکارنا شروع کیا، دروازے پہ دقل باب ہوا، ابو الحسن سیدہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں گریہ کرے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ سنیں گے جملہ؟ ایک جملہ تو پڑھوں گا خدا کے لیے، یہ جو رونے کے لیے آئے ہیں نا ان کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، یہ ایک ہی جملہ کہوں۔ میں کہوں گا یوسف کس کے لیے روئے زندان میں؟ آواز آئے گی اپنے بابا کے لیے۔ اللہ اکبر، زندان میں جو روشن دان تھا اس کے قریب سے جو ہوا گزرتی تھی، آواز دے کر کہتے تھے شاید یہ ہوا میرے بابا کے پاس سے آ رہی ہے۔ یوسف زندان میں بابا کو یاد کر کے پکارتے رہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یوسف تم مصر کے بادشاہ بھی بن گئے، یوسف تمہاری اپنے بابا سے ملاقات بھی ہو گئی، تم نے اپنے بابا کو دیکھ بھی لیا، مگر کبھی شام کے زندان میں دیکھنا ایک بچی بابا کو پکارتے پکارتے زندان شام میں سو گئی۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ اے یوسف تم نے اپنے بابا کو پکارا، سکینہ بھی زندان میں بابا کو پکارتی تھی، مگر کیا آیا؟ ایک دشت میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سن لیا آپ نے یوسف نے کتنا گریہ کیا؟ چوتھی ہستی کا نام بتاؤں کس نے گریہ کیا؟ زین العابدین، سید الساجدین۔ کتنا گریہ کیا معلوم ہے؟ 35 برس تک گریہ کیا۔ کبھی اکبر کی جوانی کا ماتم، اللہ اکبر، کبھی عباس کے کٹے شانوں کا ماتم، کبھی قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں کا ماتم۔ اب اگر مجھے نہیں معلوم کہ کون روئے گا اس جملے پر کون نہیں، مگر یہ جملہ میں کہنا جا رہا ہوں کہ نبیوں کے گریہ کرنے میں اور سجاد کے گریہ کرنے میں ایک فرق تھا۔ سب آنسوؤں سے روئے، سجاد خون کے آنسو رویا۔ اللہ اکبر، کیا جملہ سنا آپ نے؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ ہے جب منہال نے پوچھا سجاد کے مولا کب تک روئیے گا، کہنے لگے کہ یعقوب نے یوسف پہ کتنا گریہ کیا، کتنے بیٹے تھے، تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا، تو فوراً کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، مگر ماؤں بہنوں کا بغیر مقنع و چادر شرابیوں کے مجمع میں، شام کے دربار میں، پلوائیوں کے ہجوم میں آنا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بس ہو گئی تقریر۔ یہ جس سوال کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی، ایک لمحے کے لیے میرے پاس دیکھنا،
ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھنا، بس گفتگو تمام ہو گئی. مجھے نہیں معلوم کہ اب آپ کیسا گریہ کریں گے، لیکن جملہ کہہ دوں. آدم کتنے برس روئے؟ کم سے کم 40 برس. یعقوب کی بینائی چلی گئی. یوسف جب تک قید رہے روتے رہے. جملہ کہہ دوں ایک اور. سجاد 35 برس روئے، کوئی 40 برس رویا، کوئی 35 برس رویا. تب مولا نے کہا بہت رونے والا ہے. 5ویں ہستی کا نام ہے رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ. اللہ جانے 95 دنوں میں کیا ہوا کہ معصوم نے کہا بہت رونے والی تھی. مجھے ایک ہی چیز سمجھ میں آئی، وہ مرثیہ ان چاروں نے نہیں پڑھا جو اکیلی سیدہ نے پڑھا. بابا کے مزار پہ کہا سبت علیہ مصائب لا انہا سبت علیہ میں سر علیہ. بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑھے، اگر روشن دلوں پہ پڑھتے تاریک راتوں میں. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. سیدہ بابا کو پکارتے پکارتے چلی گئی. جانتے ہیں نا بیت الحزن جناب امیر سے تعمیر کرایا. بیت الحزن کہاں ہے؟ مدینے کے باہر. حسن حسین کی انگلی تھام کر بطول فجر کی نماز کے بعد چلی جاتی تھی. کیا کرنے؟ گریہ کرنے نا. ایک سوال کا جواب تو دینا. یہ بتاؤ جس کا پہلو شکستہ ہو. اللہ اکبر، کیا جملہ سنا آپ نے؟ جس کا پہلو شکستہ ہو اس کے حلق سے آواز کیسے بلند ہوتی تھی؟ اللہ اکبر. نہیں، بس آخری جملہ ہے، اب آپ کی مرضی ہے. مجھے بتاؤ جس کا پہلو شکستہ ہو گیا ہو، جس کا محسن شہید ہو گیا ہو، وہ اتنے بلند آواز سے روتی کیسے تھی؟ تو آقا حیدر بندی نے عجیب جملہ لکھا. جب سیدہ گریہ کرتی تھی تو اکیلی سیدہ گریہ نہیں کرتی تھی، بلکہ فرشتے روتے تھے، مدینے کے در و دیوار روتے تھے، حسن و حسین جیسے روتے تھے. سیدہ کو گریہ کرتے دیکھ کر پوری کائنات گریہ کرتی تھی، مگر یہ سیدہ کا گریہ دیکھا نہ گیا. ایک روز حسن حسین کو تھام کے بیت الحزن میں پہنچی. کیا دیکھا؟ وہ درخت جس کا سایہ تھا وہ درخت کاٹ دیا گیا. ہائے سیدہ، زندگی میں بھی بے سایہ، آج بھی بقیے میں خواب بغیر کسی سائے کے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہماری لا ہماری اس عبادت کو قبول